حضرات گرامی، جیسا کہ یہ پیشن گوئی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کی پیشن گوئی ہوئی تھی، آپ حضرت کے سامنے واضح ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا فیروز نامی ایک نصرانی غلام مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور ابو لؤلؤ کی نام سے مشہور تھا۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم سے یہ شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ محصول لیتا ہے، آپ اسے کم کرا دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا وہ تجھ سے کتنا محصول وصول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ 2 درہم روزانہ لیتا ہے۔ دریافت فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا ہینگری، نقاشی اور بخاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی آمدنی کا اندازہ لگایا تو بہت زیادہ تھی، لہذا فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو لؤلؤ اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے تو ایسی چکی بنانا جانتا ہے جو ہوا کی زور سے چلتی ہے، تو میرے لیے بھی ایک ایسی چکی بنا دے۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بنا دوں گا جس کی آواز مشرق و مغرب والے سن لیں گے۔ دوسرے ہی روز جب نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے، ابو لؤلؤ بھی ایک خنجر لیے ہوئے خفیہ طور پر مسجد میں داخل ہو گیا، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی تھی تو وہ صف اول میں کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کی، اس نے اچانک صف سے نکل کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر خنجر کی 6 وار کیے۔ کتنے وار کیے؟ 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف سے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، اور اسی وقت زخموں کی وجہ سے زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں سامنے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لؤلؤ اپنا وار کر کے ان لوگوں کو جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے زخمی کرتا ہوا مسجد سے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے خنجر کا وار کر کے حضرت کلیب کو شہید کر دیا۔ بالآخر پکڑ لیا گیا، مگر گرفتار ہوتے ہی اپنے ہی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر لائے۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لؤلؤ کا نام بتایا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ کہا اور فرمایا خدا کا شکر ہے میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس نے خدا کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ کیا ہی بہترین جملہ کہا، فرمایا خدا کا شکر ہے میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے کو مسلمان کہتا ہو یا اس نے خدا کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو طلب فرمایا۔ حضرت طلحہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان 5 حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا 3 دن تک طلحہ کا انتظار کرنا، اگر وہ آ جائے تو انہیں بھی مشورہ میں شریک کر لینا، اور اگر وہ 3 دن کے اندر نہ آ سکے تو تم
5 آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لینا۔ اور پھر فرمایا میں خلافت کے لیے منتخب ہونے والے شخص کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے حتی الامکان درگزر اور چشم پوشی کرنا مناسب سمجھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ یاد رکھو انصار تمہارے محسن ہیں، لہذا تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور میں منتخب ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کہ ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا، کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ اور میں ذمیوں کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کہ ان سے جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور ان کے دشمن سے ان کی حفاظت کی جائے۔ پھر ابو طلحہ انصاری اور مقداد بن الاسود کو بلا کر حکم دیا جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب و تقرر کی غرض سے مشورہ کے لیے جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا یہاں تک کہ یہ حضرات مشورے سے فارغ ہو جائے۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا اور فرمایا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے بارے میں اختلاف کرے تو تم اکثریت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین تعداد میں برابر ہو تو تم اس گروہ کے ساتھ شریک ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو حکم دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے جانے کی میرے لیے اجازت حاصل کرو۔ اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے ان کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا پیش کی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، میرے لیے خاص کی تھی، میں نے میرے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ نے آ کر فاروق اعظم کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی آرزو اب پوری ہوئی۔ 4 شمع 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور 1 محرم 24 عیسوی کو 24 ہجری کو ہفتے کے دن شنیچر کے دن دنیا کا یہ بہترین مدبر و منتظم اور سپہ سالار اعظم اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قبر میں اتارا اور یوں فاروق اعظم کے بارے میں شہادت کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیش کی خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ حضرت عمر کی شہادت ہوگی، یہ بھی پوری ہو گئی۔ حضرات گرامی یاد رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10.5 سالہ دور خلافت بڑا شاندار رہا۔ رومیوں اور ایرانیوں اہل فارس کے پاس سامان حرب کے افراد اور لاکھوں کی تعداد میں زبردست پیشہ فوج تھی اور جنگوں کا انہیں زبردست تجربہ تھا۔ اس کے باوجود دور فاروقی میں مسلمانوں کا ان طاقتوں کو شکست دے دینا معمولی کارنامہ نہیں کہا جا سکتا۔ فتوحات فاروقی کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے، جس میں جزیرہ نما، بلقان، ایشیا، کوچک اور شام و فلسطین، مصر، آرمینیا اور سوڈان، عراق، جزیرہ خراسان اور بلوچستان شامل ہیں۔
عہد فاروقی کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کے دور حکومت میں مسلمانوں میں شوق جہاد، جذبہ شہادت اور خالص اسلامی رنگ نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں مسلمانوں میں نا اتفاقی اور پھوٹ کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ بے مثال اتحاد، یکجہتی اور اظہار مواخذات، یہ تمام جذبوں سے لوگ سرشار تھے۔ ایرانیوں اور رومیوں کے سامان، تکلف اور اسباب زینت کو لوگ نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ عراق، شام، مصر اور فلسطین کے سرسبز اور زرخیز علاقوں کو فتح کر لینے کے باوجود مسلمان شام کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں کے عیش و پرستی اور راحت طلبی سے رتی برابر بھی متاثر نہ ہوئے، یہاں تک کہ تمام اسلامی دنیا کا شہنشاہ بن جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلیفہ کا وہی لباس تھا جو عہدہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھا۔ چنانچہ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی فاروق اعظم کے کرتے میں پیون دیکھے جاتے تھے۔ لوگوں کو دین ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انتظامی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بہت سی باتیں تجویز و ایجاد فرمائی تھی۔ انہیں اولیات فاروقی کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا بیت المال کا قیام، فوج کے لیے باقاعدہ دفتر، پولیس کا محکمہ، جیل خانہ، مردم شماری، ملک کی پیمائش کا قاعدہ، صوبوں کی تقسیم اور ان میں صوبے داروں اور دوسرے عہدیداروں کا تقرر، رعایا کے حال سے باخبر رہنے کے طور طریقے، پرچہ نویسی، مسافروں کی سہولت کے لیے کنویں، منزلیں اور مکانات کی تعمیر۔ غرض فاروق اعظم کے دور خلافت کے اہم واقعات، خصوصیات، فتوحات اور اولیات فاروقی کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا احاطہ ہم آپ حضرات کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا حضرات گرامی، یہ پیشن گوئی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوں گی۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔